السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں سورہ زلزال کی تفسیر. اذا زلزلت الارض زلزالہا جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہی سورہ زلزال ہے. اس سورہ زلزال کا ہم لوگ انشاءاللہ آج تفسیر دیکھیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے شاید یہ رمضان نہیں، پچھلے رمضان میں ایسے ہی کچھ چھوٹے چھوٹے صورتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. اس سے ملنے والی ہم لوگوں کو نصیحتیں کیا کیا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھایا تھا. جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ تکاثر ہے، سورۃ المؤمنون ہے. تو ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہم صرف پڑھ لیتے ہیں سورہ. اکثر تو ایسا ہے ہم مسلمانوں کی حالت کہ ہم صرف عربی زبان میں جو صورت ہے اسے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. اور کچھ لوگوں کو ترجمہ معلوم ہے یا کبھی پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ لیکن اس کے اوپر غور نہیں کرتے اور اس کے اوپر فکر نہیں کرتے کہ یہ ایک آیت ہے لیکن اس سے میرے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے. تو اس لیے جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو یہ کچھ آیتوں کا میں آپ لوگوں کے سامنے، کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھنے اور اس کی تشریح کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو دیکھیے آج بھی ایک چھوٹی صورت ہے جو سورہ زلزال ہے، صرف 8 آیتیں ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا. ہم پہلے ترجمہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان آیتوں کا میں آپ لوگوں کے سامنے تفسیر بھی کرنے کی اور انشاءاللہ اسے ملنے والی نصیحتیں کیا ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے پہلے اگر ہم عربی میں پڑھیں گے تو کیا پڑھ رہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ نماز میں پڑھ رہے لیکن اس سے ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا مطلب ہے ان آیاتوں کا، ہم کو نہیں معلوم. تو پھر ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں آئے گا جب تک کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے. ہم اللہ کے سامنے ٹھہرے، ہم ہاتھ باندھے، ہم اللہ کو کچھ سنا رہے، اللہ سے ہم کچھ بول رہے، وہ کیا بول رہے ہم کو نہیں معلوم ہے. تو پھر نماز میں خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ وہ نمازیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہوئے ان کو رونا آتا تھا، پڑھتے ہوئے ان کو ڈر لگتا تھا، پڑھتے ہوئے وہ ہماری طرح دنیاوی سوچ، دنیاوی خیالات ذہن میں نہیں لاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ جو پڑھ رہے ہیں نماز میں اس کا مطلب معلوم تھا. وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس آیت میں کیا نصیحت رکھا ان کو معلوم تھا. اس لیے وہ سمجھ کے پڑھ رہے تھے، ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا، ان کو سمجھ میں بھی آ رہی تھی بات. اس لیے ان کو نمازوں میں کبھی رونا بھی آتا ہے، کوئی نماز کو وہ بار بار دہراتے ہیں، کبھی غور کرتے ہیں. وہ ہماری طرح کی نمازیں نہیں ہوتی، وہ دل لگا کے خشوع خضوع کی نمازیں ہوتی تھی اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھتے ہوئے ان کو خوشی ہوتی تھی.
آج ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی دیر کیا ٹھہر گئے تو ہم لوگوں کو پیروں میں بھی درد آ جاتا، دنیاوی پورے خیالات آ جاتے۔ یاد رکھو فرق نماز میں اس لیے ہو رہا ہے ہمارے صحابہ کے اور ہمارے نمازوں میں کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں نماز کو، اور ہمارے صحابہ سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی میں ہے اور ہماری زبان اردو ہے، اس لیے بھی بہت بڑا فرق ہو گیا کہ ہم کو کیا پڑھ رہے نہیں معلوم ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کم از کم ان کا ترجمہ ہم لوگوں کو یاد ہو جائے، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں ترجمے کے ساتھ دل میں سمجھتے ہوئے کہ میں اذا زلزلت الارض زلزالہا بولوں تو مجھے اس کا مطلب معلوم بھی ہو جائے، ذہن میں میرے کو اس کا اردو ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا، اللہ کی عبادت کر رہا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں کیا بول رہا ہوں، اس آیت کا مطلب کیا ہے، کم از کم اتنا تو معلوم ہو جائے، تو پھر ہماری نمازوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھے تو الحمدللہ رب العالمین بولے تو اس کا مطلب کیا ہے، جب ذہن میں ہو وہ کیا بولا میں اس کو سمجھ کے پڑھوں تو پھر میری نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، ورنہ بغیر سوچے سمجھے جو زندگی بھر ہم نمازیں پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا پڑھا مجھے خود نہیں معلوم ہے، کیا بولا میں اللہ سے مجھے خود نہیں معلوم ہے، تو پھر نماز میں خشوع خضوع نہیں آ سکتی، یاد رکھو۔ تو ٹھیک ہے، آج یہ مختصر سورہ جو 8 آیتوں پر ہے، یہ 8 آیتوں کو آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے، جیسا کہ ابھی عربی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، اب اس کا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں، پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ وہ آیتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین اپنے سب خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا، تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اور وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ دیکھیے، ایک تو تلاوت کرے تو کیا سمجھ میں آیا، اور ترجمہ سنے تو کیا سمجھ میں آیا۔ اب یہ ترجمے کو اور اگر اچھی طرح کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا سمجھ میں آتا، یہ آپ لوگ فرق کر لینا۔ ترجمہ سن لیے، کتنا سمجھ میں آیا آپ کو، لیکن اس کو اور گہرائی سے سمجھے تو پھر ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے۔ دیکھیں، یہ پورا سورہ اصل میں ہم لوگوں کو قیامت کے تعلق سے بتا رہا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ اصل میں ہم لوگوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اور اس آیت کے یعنی اس سورت کے شان نزول میں، شان نزول کس کو بولتے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کوئی آیت اگر نازل ہو رہی، اللہ تعالیٰ نازل کر رہا آیت، تو کیوں نازل کیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب نازل ہوئی، وجہ کیا ہے، اس کو شان نزول بولتے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ جو آیتیں، یہ جو سورہ زلزال نازل ہوا، یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، ایک دو لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ارے چھوٹی نیکی کرنے سے کیا فائدہ بھائی، یہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، چھوٹا چھوٹا ثواب کا کام ہے، اس سے بھی ثواب نہیں ملتا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوڑو، کرے تو بڑی نیکی کرنا، نہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے کیا فائدہ۔ اور ایک شخص سمجھ رہا تھا ارے یہ چھوٹا گناہ ہے نا جی، چھوٹا گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتا، ہمارے پاس بڑے بڑے گناہ کرے تو گناہ سمجھے جاتے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کر لیے تو چلتا لو، اللہ معاف کر دیتا لو۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو ایک بات سنایا تھا، جب کبھی کسی سے بات ہوتی ہے تو عجیب باتیں سننے کو ملتی ہے۔ ایک کتاب کے تعلق سے جب میں کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے،
آپ کے گھر میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے بھی ہے تو عربی میں پڑھ لیتے، لیکن قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا، اللہ کا میسج کیا ہے سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن تم قرآن چھوڑ دیے، دوسرے کتابیں گھروں میں رکھے، یہ فلاں صاحب لکھے سو ہے، یہ فلاں صاحب لکھے سو ہے، یہ پڑھے تو اتنے لوگ سدھر جاتے، یہ پڑھنا صبح شام، بلکہ صبح شام اس کو پڑھتے۔ اس کی جگہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب کی جگہ اگر آپ اللہ کا کلام پڑھتے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملتا نا۔ ایک عورت سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ عورت بتانے لگی، دیکھو اصل میں ہم لوگ قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں پڑھتے، اور یہ جو دوسری کتاب ہے، میں نام نہیں بتا رہا ہوں آپ سمجھ جانا، یہ دوسری کتاب جو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا، تو یہ پڑھ کے عمل نہیں بھی کرے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے نا، پڑھ کے عمل نہیں کرے تو گناہ ہوتا، اس لیے نہیں پڑھتے۔ سمجھ رہے؟ چور راستے ہمارے پاس۔ اللہ کی کتاب اس لیے نہیں پڑھتے، پڑھ کے عمل نہیں کرے تو گناہ ہوتا نا جی، اس لیے پڑھنا نہیں، پڑھنا کہیں کو، عمل نہیں کرنا کہیں کو، چلو چھوڑو۔ اچھا تو اگر علم حاصل نہیں کرے تو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن یہ بول دیں گے اللہ میرے کو معلوم ہی نہیں تھا نا۔ قرآن ترجمے سے پڑھنا کہیں کو، اجتماعات میں آنا کہیں کو، دین سیکھنا کہیں کو، کل قیامت کے دن آرام سے بول دے سکتے اللہ میرے کو معلوم ہی نہیں تھا دین کیا ہے، میں سیکھا نہیں، میرے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اچھا کام کرا، معلوم ہی نہیں کرا نا، جا جنت میں، بول کے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے۔ بہت بزی تھا نا تو، بہت بزی تھی، ٹھیک ہے تو سیکھی نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ سیکھ کے عمل نہیں کرو تو گناہ ہوتا، اکثر مسلمانوں کا یہ تصور ہے آج بھی، سیکھ کے معلوم کرنے کے بعد عمل نہیں کرو تو گناہ ہوتا نا جی، اس لیے معلوم ہی نہیں کرنا، اس لیے اپن جماعتوں میں، اجتماعات میں، بیانوں میں جانا نہیں، گئے تو سیکھنا پڑتا نا، نہیں سیکھے بول دیے تو ہوگا اللہ نہیں سیکھے خلاص، نہیں، جو نہیں سیکھتا نا اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دیتے۔ کیسے؟ ایک تو کیوں نہیں سیکھا یہ عذاب، دوسرا عمل کیوں نہیں کرا یہ عذاب۔ کم از کم سیکھ لیتے، اس کے بعد اگر تھوڑی بہت عمل میں کمزوری رہتی، سیکھنے کا ثواب تو ملتا کم از کم، یہاں بیٹھنے کا آپ کو ثواب تو مل جاتا کم از کم، سمجھ رہے نا؟ تو یاد رکھو اس چیز کو، اس لیے قرآن کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے سیکھ کر۔ ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنے غلط فہمیاں، اتنی غلط باتیں پھیلا کے رکھ دیے، قرآن بولے تو خالی وہ ثواب کی کتاب ہے، قرآن گھر میں رہے تو شیطان نہیں آتے، قرآن گھر میں رہے تو برکت آ جاتی، قرآن شادی میں دلہن کو پہلے ساتھ میں دیے تو کیا ہے، قرآن داخل کرا دینا ثواب مل جاتا، نظر نہیں لگتی، اور پھر قرآن گھر میں ہے تو کوئی چوری کرا تو قرآن کی قسم اٹھا سکتے، جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آیا تھا یہیں پر ہمارے بودھن کا ایک آدمی عید کی نماز پڑھ کے سب کے سامنے آ کے ویڈیو بنا کے قرآن سر پہ رکھ لے کہ میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا، اس لیے اتری قرآن، آپ دیکھے ہوں گے پرسوں عید کی نماز کے دن ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ تو یاد رکھو قرآن بولے تو یہ قسماں کھلانے کے لیے، اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے، شادیوں میں دینے کے لیے، اور بہت بولے تو قرآن کوئی تبھی مر گئے جب انہیں مار جانے ساتھ پورے پارے لے کے عورتوں بیٹھ کے ثواب بخشنے کے لیے۔ قرآن بولے تو کیا ہے، وہ خالی رمضان میں پڑھ کے ثواب مردوں کو پہنچانے کے لیے، اس لیے قرآن نازل ہوا۔ نہیں، یہ جتنے بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں نا یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا، یاد رکھو۔ اور قرآن بولے تو ہم لوگ کیا سمجھے بھائی، یہ قرآن پڑھنے نہیں آئے تو جو غلط فہمیاں دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آئے تو ہمارے بڈھیوں کو کیا سکھا دیے، خالی قرآن کھول لے کے انگلیاں ایسا پھیرتے جاؤ بس ثواب مل جاتا کہتے۔ اب ان لوگ کیا کرتے، سیکھتے نہیں، ہاؤ بھائی بیٹھے جگہ خالی انگلی پھیرے تو ہوگا، یوں ہمارے کو ثواب مل گیا۔ اللہ کے لیے غور کرو، ایسا نہیں ملتا ثواب، اور بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ اب سیکھے نہیں تو کیا کرے، جو لوگ سیکھ لیے سو بھی کب سیکھے بھائی، بچپن میں سیکھ لیے، کون سکھائے، بازو والے کوئی آنٹی سکھائے، کوئی باجی سکھائے، یا کوئی مول صاحب سکھا دیے، مسجد میں جا کے سیکھ لیے۔ کیسا سیکھے، بغیر تجوید کے۔ ہم سا کو بھی ساج بولتے، سین کو بھی ساج بول دیتے، سعود کو بھی ساج بول دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ 3 الفاظ کیوں اتارا؟ سوچنا نا بھئی آپ لوگ، کبھی سوچو، الف با تا سا بول کے پڑھتے نا، وہ بھی ساچ آیا، سا زبر سا بولے، سعود کے اوپر بھی زبر آیا تو ساج بولے، سین کے اوپر بھی زبر آیا تو ساج بول دیے، تو پھر یہ 3 حرفاں کیوں اتارا ہوں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ یہ 3 حرفاں الگ الگ کیوں ہوں گے؟ سوچو نا، کوئی الگ ہوں گا نا، اس کا نکالنے کا کوئی آواز کچھ الگ ہوں گی نا، تبھی تو یہ 3 الگ الگ الفاظ آئے نا۔ الف با تا، تا بول کے پڑھے، تا زبر تا بھی پڑھے، توئے کے اوپر جو توئے پڑھتے نا، عام طور پر توئے بولتے اس کو، حالانکہ وہ تا ہے، اس کو بھی تا کے اوپر تا زبر آیا تو تاج بول دیے، وہ بھی تا یہ بھی تا، کیا فرق رہ گیا پھر؟
زا کے اوپر بھی زبر آیا تو زاچ ہو گیا, زوئے کے اوپر بھی زبر آیا تو زاچ ہو گیا, زود کے اوپر زبر آیا تو بھی زاچ ہو گیا. تو پھر یہ الگ حروفاں کیوں ہیں؟ کبھی غور کرو آپ. تو پڑھنے والے کیسا پڑھ رہے؟ سا کو بھی ساچ بول رہے, سین کو بھی سین بول رہے. مطلب تجوید کے بغیر قرآن سیکھ لیے, اب جہاں بھی سا آیا ساچ پڑھے, سین کے اوپر بھی زبر آیا تو سا 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 بولتے ہوئے پڑھ رہے. یہ بہت بڑی غلطی کر رہے, بغیر تجوید کے سیکھ لیے. سوچو آپ, اگر کوئی مثال کے طور پر, کیونکہ یہ پہلے آپ کو قرآن کی اہمیت میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. آپ آج قرآن کی اہمیت نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ کیا کر رہے, کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. اگر کوئی خالی باتوں باتوں میں ایک الفاظ غلط بول دیا تو ہم کیا کرتے, اس کا مذاق نہیں اڑاتے. اگر کوئی بولا کھانا کھانا ہے, کھانے کی جگہ کھانا کھاتوں بولے تو ارے کیسی بات کر رہا, کھانا بول رہا ہے, نہیں مذاق اڑاتے نا بھائی. اگر کوئی کانا بولے تو میں کانا کھاتوں بولے تو مذاق اڑاتے نہیں. ارے کہ نہیں کانا بول رہا, کانے میں کھانے میں اور کھانے میں کتنا فرق ہو گیا. الفاظ وہی چھے لیکن تھوڑا آواز چینج کرنے سے کتنا فرق ہو گیا بھائی. ہم اردو کے ماہر, دوسرا اگر کھانے کو کھانا بولے تو مذاق اڑا دیے, کھانے کو کانا بولے تو مذاق اڑا دیے, غلط سمجھ رہے اس کو. ارے غلط بولا, ایسا نہیں بیٹا, ایسا بچوں کو سکھا رہے. تو وہی الفاظ تم قرآن میں کر رہے. کبھی غلطی کا احساس ہوا؟ پھر میں بھی پھر کا کو کا بولنا تھا, خا کو خا بولنا تھا, قا کو قا بولنا تھا. قا الگ ہے, خا الگ ہے, کا الگ ہے قرآن میں. اس کی فکر ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی. پڑھ رہے, بس پڑھ رہے. کیسا پڑھے تو کیا پڑھ رہے نا بھائی قرآن. یہ فرق پھر کل قیامت کے دن معلوم ہوتا. میرے کلام کو تو کیسا پڑھا ہے میرے بندے, میرے کلام کو تو مذاق سمجھ لیا ہے میری بندی, کیسا پڑھ دی, تیری مرضی میں ہے جیسا تو پڑھ لی, تلاوت کر لی. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا تب معلوم ہوتا. اس لیے یاد رکھو, پہلے کیا بولا, یہ تو قرآن کو غلط استعمال کر رہے ہم. دوسرا, اگر قرآن پڑھ رہے بھی تو بچپن میں پڑھ کے چھوڑ دے رہے. تیسرا, اور کیا کر دے رہے, صرف بغیر تجوید کے پڑھ لے رہے. اب تجوید بھی آ گئی اب تو کیا کر لے رہے, بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے. پڑھ رہے تو پڑھ رہے بھائی, ہاں اچھی قرات کر رہے, اچھے الفاظ نکل رہے, تجوید کے ساتھ پڑھ رہے, لیکن کیا پڑھ رہے نہیں معلوم, ترجمہ نہیں معلوم ہے اس کا. زندگی بھر اللہ کا میسج کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوا. اور تیسری چیز, اب چوتھی چیز کیا ہے, کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے بھی تو وہ خالی نام کے وجہ سے ترجمہ پڑھ رہے چلے جا رہے, لیکن کبھی غور نہیں کر رہے وہ آیت میرے کو کیا سبق دے رہی, وہاں سے میرے کو کیا نصیحت مل رہی. بغیر غور و فکر کے ہم لوگ پڑھ لے رہے. تو یہ سب ہم سے آج غلطیاں ہو رہی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں, قرآن کیا ہے پہلے اس کی عظمت جانو, اور اس کو جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھو, جیسا سیکھنا ہے ویسا سیکھو, جیسا سمجھنا ہے ویسا سمجھو. تب جا کے پھر زندگی میں عمل کرنے کا جذبہ آئے گا. جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں, عمل کرنے کا جذبہ نہیں آتا. وہ طوطا مینے کی طرح صرف رٹا مار لیں گے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا, یاد رکھو. تو بہرحال یہ چند باتیں سمجھنے کے بعد سورہ زلزال, جیسا کہ میں ابھی بتایا, یہ کب نازل ہوئی. ایک آدمی سمجھ رہا تھا کہ نیکی چھوٹی ہے تو کوئی فائدہ نہیں, گناہ چھوٹا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں, سزا نہیں, اس لیے چھوٹے چھوٹے نیکیاں چل جاتے بھائی, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کر لیے تو چل جاتا, کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسا کہ عام طور پر ہم لوگ بھی سمجھتے, ایسا چھوٹا چنا جی گناہ چھوٹا ہے, چھوٹا چنا جی چلو نیکی ہے, کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسا سمجھتے. لیکن ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ میں موضوع کے دوران آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال زلزال, زلزلہ جو ہم بولتے ہیں نا, زلزلہ کس کو بولتے, زلزلہ کا مطلب کیا ہے, زمین کے ہلنے کو زلزلہ بولتے ہیں نا. تو پھر اسی طرح دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ زلزلے آتے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا. ایسے زلزلے ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے سے آج. تو یہ زلزلے جو دنیا میں آتے ہیں, یہ یا تو گناہ گاروں کے لیے سزا کے طور پر, یا پھر نیک گناہ گار ہو یا پھر نیکی کرنے والے ہو, اور ان لوگوں کی عبرت کے لیے بھی آتے ہیں. دنیا والوں کی عبرت کے لیے, دیکھو آج وہاں آیا نا زلزلہ, دیکھو اس لیے کل یہاں بھی آ سکتا, تمہارے پاس بھی آ سکتا. اس لیے عبرت, ان زلزلوں سے آپ سبق سیکھو, اور گناہ گاروں کے سزا کے لیے کہ جب گناہ عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر کیا ہے, سزا کے لیے بھی زلزلے
نازل کرتا ہے۔ تو یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو ہے نا یہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ آج ترکی میں یا سیریا میں پھر امریکہ میں کسی ایک جگہ آیا، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا یہ پوری دنیا میں آئے گا زلزلہ۔ ایک وقت پوری دنیا میں آئے گا، پوری دنیا میں زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد کائنات ختم ہو جائے گی، اس کو بولتے ہیں زلزلہ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ سور پھونکنے سے شروع ہوگا یہ زلزلہ۔ جیسا کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جب سے ان کو بنایا، جب سے ان کو پیدا کرا، ان کی ڈیوٹی یہ دے دیا کہ ان کے منہ میں وہ سور، ایک پھونکنے کی کوئی انسٹرومنٹ ہے، سمجھیے کوئی ایک چیز ہے جس میں پھونکا جاتا، تو وہ ان کی ڈیوٹی وہ دے دیا اللہ تعالیٰ۔ وہ منہ میں سور لیے ہوئے ہیں اور اللہ کی آواز کا، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے وہ فرشتے۔ بس اللہ تعالیٰ بولے گا پھونک تو پھونک دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے، پوری دنیا میں وہ آواز پہنچے گی۔ جہاں جہاں وہ آواز پہنچے گی، جیسے جیسے پہنچے گی، وہاں جو جہاں ہے وہ وہیں پر مر جائے گا، گر جائے گا، اور یہ دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ سب فنا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا۔ زمین کے برابر بڑی بڑی وہ بلڈنگیں ہو یا پھر کوئی اور چیز، پہاڑ بھی اس دن روئیں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے زلزلہ آ جائے گا، پہلی مرتبہ کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زمین زلزلے کی شکل میں بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ معارج آیت نمبر 1 سے لے کر اگر ہم لوگ 16 تک پڑھیں گے، قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اصل میں اب یہ آیتیں تو 16 آیتیں ہیں، میں زیادہ سمجھاؤں گا نہیں، لیکن صرف ترجمہ رکھ رہا ہوں، آپ سوچیے۔ اصل میں آج ہم سمجھیں گے سورہ زلزال کو، لیکن ان آیتوں میں قیامت کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس دن جب یہ قیامت کا دن ہوگا نا، اس دن کا ذکر کر رہا۔ وہ کتنے دن کا ہوگا؟ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے عذاب دور ہے، قیامت کا دن کب آتا کی بہت دن ہے۔ یاد رکھو، ایک تو قیامت وہ ہے جو کب آتا اللہ کو اس کا علم ہے، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، مرتے ہی اس کو سوال ہونا ہے۔ وہ قیامت کے دن تو دوبارہ اٹھیں گے، پھر وہ سوال کے جواب دیں گے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جس کی موت آ گئی اس کو وہیں سے قیامت شروع ہو گئی نا پھر۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور پہاڑ مثل یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ پہاڑ جو ہے نا رنگین اون کی طرح، جیسے کہ اون روئیں جس کو بولتے ہیں نا ہم، روئیں کی طرح یہ اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اور حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ دیکھو اس دن قیامت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سب دوست، سب سہیلیاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن انسان اپنے بیٹوں کو دے دینا چاہے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ میرے بیٹے ہے لے لے، یا اولاد ہے اللہ اس کو لے لے، لیکن میرے کو بچا لے عذاب سے بولیں گے۔ بیوی شوہر کو بولے گی، شوہر بیوی سے بولے گا کہ اللہ اس کو لے لے، میرے کو عذاب سے بچا۔ اور اس دن سب اپنے کنبے، قبیلے، رشتہ دار، اللہ اکبر، کیا چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا۔ تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے
ان کی کیفیت بیان کر رہا کل قیامت کے دن کیا ہوگا. ان کے لیے آج حرام کام کر رہے, ان کے لیے نمازیں چھوڑ رہے, ان کے لیے گناہ کر رہے, ان کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیے, لیکن جس کے لیے تم یہ سب گناہ کرے کل قیامت کے دن ان کے بارے میں بولیں گے اللہ ان کو سب کو لے لے, سب کو لے لے, اللہ مجھے بچا لے. یہ قیامت کا دن ہے. پھر اس دن اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے کہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ وہ اسے نجات دلا دے, مگر ہرگز یہ نہ ہوگا, یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے. کون سی؟ جہنم کی آگ, جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لینے والی ہے. یہ جو قیامت کا دن ہے, اس دن یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ بڑی خطرناک آگ ہے, یہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. تمہارا یہ کہنا کہ اللہ ان کے بدلے مجھے بچا لے, اللہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس سورہ زلزال میں ہمارے لیے جو سبق دیتا ہے وہ یہ ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی, پوری زمین ہلنا شروع ہو جائے گی, وقال الانسان ما لہا, کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا. ارے اب تک تو اچھا تھا نا بھائی. کوئی اگر اچانک کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو انسان جیسا کہ ہم خود پریشان ہو جاتے, ارے ان کو کیا ہو گیا بھائی. اچانک ہی کوئی بات کرنے لگ گیا, کوئی ہنسنے لگ گیا, کوئی گر گیا, کچھ بھی ہو گیا تو ہم ارے یہ کیا ہو گیا, حیران اور پریشان جس طرح ہم لوگ ہو جاتے. اچانک اگر ہمارے گھر میں ہم بات کرتے کرتے ہمارے ابا, ہمارے دادی, ہمارے نانی, کوئی تو بھی اگر ہارٹ اٹیک آ کے گر گئے نا, کیا ہو جاتا, ایک دم ہیبت ہو جاتی, ارے یہ کیا ہو گیا ان کو. تو اسی طرح جب زلزلے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی زمین, ہم بولیں گے ایک دوسرے, ارے یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہو گیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں زلزلوں کو, جیسا کہ کہیں پر کوئی اپارٹمنٹ میں اگر الارم بجنا شروع ہو گیا, فائر الارم جو ہوتا نا, آگ لگ گئی بھائی, کیسے ہو جاتے ہم لوگ. اسی طرح وہ ترکی کے زلزلے کی جو بلڈنگز گر رہی تھی تب بھی ہم ویڈیوز دیکھ رہے, کیسے بھاگ رہے تھے لوگ. کہیں پر اگر سمندر سے پانی اچانک وہ سونامی وغیرہ کی ویڈیوز دیکھتے نا ہم, ایک دم سے اگر کوئی ندی یا کوئی سمندر کا اگر کوئی پانی باہر آ گیا تو کیا کیفیت ہو جاتی. بڑی بڑی گاڑیاں تیرنا شروع ہو جاتی تو کیا کیفیت ہو جاتی. ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں, بلکہ کئی چیزیں ہم قریب میں رہ کے محسوس بھی کرتے. ایک مرتبہ تو میں کار میں گیس بھرا رہا تھا تو اچانک سے وہ گیس بھرنے کا پائپ اچانک سے نکل گیا. گھروں میں بھی شاید آپ لوگ پکاتے وقت کبھی سلنڈر کا پائپ اگر نکل گیا, اچانک اگر وہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے یا اچانک اگر بڑی آگ لگ جاتی ہے تو کتنا ڈر لگتا. اچانک سے جب یہ چیزیں ہوتی نا تو انسان بھاگنا شروع کر دیتا, اور ایسا بھاگتا کہ آپ وہ ترکی کی ویڈیوز دیکھو. اگر ہم ایک عبرت کے لیے دیکھیں گے نا کوئی بھی چیز تو ہمارے لیے کئی نصیحتیں رہتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے کے کوئی بھاگ رہا, کوئی بوڑھی ماں کو اٹھا لے کے بھاگ رہا, جو اس کو ساتھ میں لا سکتا اتنی چیزیں لے کے بھاگ رہا. ایسی ایسی کیفیت, کوئی نیند میں ہے, کوئی کس حالت میں ہے, کچھ بھی نہیں دیکھتا اس وقت میری حالت کیا ہے, صرف بھاگنا شروع کر دیتا. کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو, کچھ لوگ بیویوں کو, کوئی بہنوں کو, کوئی بوڑھے ماں باپ کو اسی کے اندر چھوڑ دیا. اچانک وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا. اچانک سلنڈر پھٹ جائے گھر میں, کیا ہم کو ہوش رہتا کہ میرا بچہ گھر میں ہے اس کو اٹھا لے کے آنا؟ کسی کو ہوش نہیں رہتا. پہلے میں اپنی جان بچاؤں, کود جاتا. ہوٹلوں میں آگ لگتی ہے بڑی بڑی, آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز, ہوٹل میں 3-4 مالے کا رہتا ہے, کوئی 4th فلور پہ سے کود رہا, کوئی 10th فلور پہ 10ویں منزل پہ سے کود رہا. کیسے کود رہا؟ لٹک رہا, اوپر سے کود جا رہا. اندر آگ لگی, اب میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں کر سکتا, اندر ہے تو مر جاتا. اس لیے وہ بھاگتا, وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا. تو جب پوری زمین ہلنا شروع ہو جائے گی, جب زلزلہ آ جائے گا پوری دنیا میں, تو انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا. یاد رکھو یہ قیامت کا زلزلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے 34 نمبر کی آیت میں, اچھا کیا پڑھے, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. زمین اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینک. کیا ہے بوجھ؟ زمین کے اندر خزانے جو ہے نا وہ بھی نکال کے پھینکے گی. زمین کے اندر ہی کیا ہے, پیٹرول بھی ہے, ڈیزل بھی ہے, لوہا ہے, سونا ہے, کئی چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہے, تو یہ بھی نکال کر پھینکے گی. اور جب سے دنیا پیدا ہوئی, جب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, تب سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جتنے انسان مریں گے وہ سب زمین کے اندر ہی تو ہے. ان سب
کے لاشوں کو نکال کے پھینکے گی زمین. جو جس جگہ مرا وہ اس جگہ سے اٹھے گا، بھلے وہ پانی میں گر کے مر گیا ہو یا کوئی جانور کھا لیا ہو یا پھر آگ میں جل کے مر گیا ہو یا کسی کو دفن کر دیا ہو، جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، زمین میں جہاں کہیں بھی مردے ہیں، جو جس جگہ مرا وہ وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینکیں گی. جیسا کہ ابھی بارش ہو رہی نا، بارش ہوتے ہی آپ دیکھتے ہیں زمین کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پودے، گھاس نکلا، چھوٹے چھوٹے ابھی ہر جگہ. اسی طرح زمین کے اندر سے وہ سب نکلیں گے کل قیامت کے دن. ہر بوجھ کو زمین نکال کے پھینکے گی. تو اس وقت انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیا ہو گیا اس کو، کیا ہو گیا اس کو، زمین کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی. اللہ اکبر. یاد رکھو زمین خبریں بیان کر دے گی. اخبار جو بولتے ہیں نا، ہم اخبار پڑھتے ہیں نا، تو زمین بھی اخبار بیان کرے گی کل قیامت کے دن. کیسے کیسے اخبار بیان کرے گی. یاد رکھو اصل میں زمین کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے نے اس زمین کے جس حصے پر جو گناہ کیا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بیان کر دے گی. فلاں شخص، فلاں مرد، فلاں عورت، فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا. اللہ کون چوری کرا، کس کے گھر میں چوری کرا، کون سی جگہ پر کرا، وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن بیان کر دے گا. کون دھوکہ دیا، کس کی زمین کتنا کھا لیا، زمین بیان کر دے گی. کہاں پر ظلم کرے زمین بیان کر دے گی. کہاں پر قتل کرے زمین بیان کر دے گی. کہاں پر چوری کرے زمین بیان کر دے گی. اور کہاں پر نیکی کرے زمین وہ بھی بیان کر دے گی. کس حصے میں تم نماز پڑھے تھے، کون سے گھر میں نماز پڑھے تھے، کون سے جگہ میں نماز پڑھے تھے، زمین خبریں بیان کر دے گی. اللہ اکبر. یاد رکھنا اس چیز کو، گناہ کرنا ہے نا تو ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جو زمین کا حصہ نہیں ہے. زمین پہ گناہ مت کرو اگر کرنا ہے تو، کیونکہ زمین تو بیان کرنا ہی کرنا ہے. تو کہاں جا کے گناہ کر سکتے. یاد رکھو کہاں جا کے ہم لوگ گناہ کر سکتے. زمین کا ہر حصہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، گواہی دینے والا ہے. اور گواہی کے تعلق سے اگر آپ لوگ غور کریں گے تو صرف قیامت کے دن گواہی زمین کی ہی نہیں ہوگی، کئی گواہ ہوں گے. ایک تو نبی گواہ دیں گے، ہر امت کے جو نبی ہے، انبیاء ہے، وہ نبی گواہی دیں گے. اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور فرشتے بھی گواہی دیں گے. کون سے فرشتے؟ جو ہر انسان کے ساتھ ہے. ہاں یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. پوری کتاب جو لکھ رہے ہیں فرشتے بھی گواہی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ زمین بھی گواہی دے گی. زمین کے ساتھ ساتھ ایک اور گواہی بھی ہوگی بڑی خطرناک. معلوم ہے وہ کون سی گواہی؟ ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کے یہ حصے. اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں کہتا ہے. حامیم سجدہ 20 اور 21 میں حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. ان کی کھالیں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا ذکر کر رہا. کیا؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے کھال بولے تو یہ چمڑی، ہمارے یہ جسم کے حصے، یہ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، یعنی جب یہ چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی نا، جب قیامت کے دن ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی نا، تو اس وقت یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنے جسم کے حصوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے؟
تو اس وقت وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا بولیں گے؟ آنکھوں سے بولیں گے ہم، اے آنکھ تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی؟ اے کان تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی؟ کانوں سے جو چیزیں سنتے تھے مزہ آتا تھا، مزے کے لیے سنا تھا نا۔ آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھنا ہے، دیکھنے میں مزہ آتا تھا، برائیاں دیکھتا تھا، گندی چیزیں دیکھتا تھا، جو نہیں دیکھنا وہ دیکھ لیا تھا۔ لیکن یہی آنکھ کل قیامت کے دن، اور اس آنکھ سے ہر بری چیز دیکھا، جو اچھی چیز دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھا۔ اس آنکھ سے اللہ کی کائنات پر غور کرتا، دیکھتا اللہ کی نشانیاں۔ اس آنکھ سے اللہ کا کلام دیکھتا تھا، پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھا۔ اس کان سے اللہ کا کلام سن سکتا تھا، اللہ کے رسول کی حدیثیں سن سکتا تھا، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں اللہ رسول کی باتیں سننے سے بورنگ فیل ہوتا، بور محسوس کرتا، ارے کیا باتیں سنتے جی بار بار ہر ہفتہ جا کے کیا سننا ہے۔ ہاں لیکن گانے سنتے ہوئے کبھی بور نہیں ہوا، فلمیں دیکھتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرا، اس میں مزہ آتا تھا۔ تو یہی کان، یہی آنکھیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینے والی ہے، اللہ انہیں یہ کرا تھا، اللہ انہیں یہ دیکھا تھا۔ کھا لیں یہ جسم کی خوبصورتی کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں لگایا تھا، کیا کیا حفاظت نہیں کرا تھا یہ چمڑی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ حلال کی تمیز نہیں کرا، حرام کی تمیز نہیں کرا، خاص طور سے نمازیں چھوڑ کر میرے جسم کو خوبصورت بنانے کی میں کوشش کر رہا تھا۔ یاد رکھنا یہ جسم کل قیامت کے دن گواہی دے گا، ہمارے اپنے خلاف گواہی دے گا، اللہ یہ ہوا، اللہ یہ کرا، اس نے کیا کیا پکڑا تھا ان ہاتھوں سے، یہ گواہی دیں گی۔ یہ پیر کے نیچے ہمارے تلوے گواہی دیں گی، کہاں کہاں چل کے گئے تھے، نہیں دیکھ رہا تھا کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا تمہارے امی کے سامنے، تمہارے ابا کے سامنے کہ فلاں کام کری، تمہاری بچی بولنے والا کوئی نہیں تھا، تمہارے شوہر سے، تمہارے بیوی سے کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا چلو کر لو یہ گناہ، یہ سوچ کے تو آج گناہ ہو رہے، یہ سوچ کے تو آج غلطیاں ہو رہی، خاص طور سے ہماری بچیاں، خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن لڑکیاں بہت زیادہ فتنے میں پڑ رہی ہے آج، کتنا بھی بولوں اس پر کم ہے۔ اتنے زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے باوجود، اتنے زیادہ بھگوا لو ٹریپ کے ویڈیوز جاننے کے باوجود، معلوم کرنے کے باوجود کہ لوگ کیا کیا پلاننگ کر کے ہماری بچیوں کو کیسے کیسے پھنسا رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے آج خاص طور سے حیدرآباد میں دن با دن، صرف حیدرآباد نہیں بلکہ ہر جگہ آج ہماری بچیاں ان کے جال میں پھنس رہی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ برقعے میں گئی، برقعے سے باہر آئی، معلوم ہو گیا، دکھی جو دکھ رہی ہے ویڈیو میں آ رہی ہے سوشل میڈیا میں وہ تو معلوم ہو رہا ہے، لیکن جو نہیں دکھ رہی وہ کتنے ہوں گے پھر؟ کتنے اوے ہوٹلز میں ہماری لڑکیاں دکھ رہی ہیں، کتنے پارکوں میں، کتنے آئس کریم پارلروں میں۔ آج ماں باپ خاص طور سے بچیوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر بغیر تحقیق کے، یعنی بغیر نگاہ رکھے کے ایسے چھوڑ دیے، اور یہ لالچ بھی بہت زیادہ خطرناک ہو گئی آج، پیسوں کی لالچ نہیں بھئی ہماری بچی پڑھی نا، پڑھ کے کیا کرنا، جاب کرنا ہے نا، حالانکہ ماں باپ کمائے سے کچھ کم نہیں ہے، شادی بھی کریں گے تو شادی کے بعد شوہر کی کمائی بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن کیا کرنا، نہیں بھی کمانا ہے، اور اچھی لائف بنا سکتے ہم، اور اچھے مزے کر سکتے، جاب کریں گی، ہماری بچی آئی ٹی کمپنی میں جاب کر رہی، ہماری بچی سافٹ ویئر ہے، فلاں ہے، ہر مہینہ 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کا جاب ہے، کئی کچھ چھوڑ لینا بھائی، پڑھے سو کیا کرتے، اب کیا کرنا، جاؤ، کہاں چھوڑ رہے، بچی بنگلور میں رہتی ہے ہماری، بچی ہماری حیدرآباد میں رہتی، بچی بامبے میں ہے ہماری، اکیلی جاتی، اکیلی آتی، اور اکیلی ہاسٹل میں رہتی، اکیلی جاب کرتی۔ اب اس کو کون ہونا، جس ہاسٹل میں رہتی، جس روم میں رہتی وہ کرائے سے، وہاں سے آفس کو لے جانے والا، وہاں سے کالج کو لے جانے والا اور لا کے چھوڑنے والا کوئی تو بھی ہونا۔ اکیلی دھکے کھاتے ہوئے آرٹیسی بسوں میں، آٹو میں کہاں جاتی، اگر کسی کو بوائے فرینڈ بنا لی تو انہیں گاڑی پہ لے کے جاتا، لے کے آ کے چھوڑ دیتا، بس
اس نیت سے آج کئی لڑکیاں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے کچھ بھی فرق نہیں کرتی. ارے مسلمان بھی ہوں گا تو وہ غیر محرم ہے, اس کے ساتھ تیرا جانا بھی جائز نہیں, اس کے ساتھ آنا جائز نہیں, اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا جائز نہیں, اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا جائز نہیں, اس کے ساتھ میسج کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو کچھ بھی فکر نہیں ہے, نہیں ہماری بچی ہر مہینہ تنخواہ بھیج رہی نا, بس پیسے تو آ رہے نا, ہماری بچی کیا کر رہی کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں, کس کے ساتھ گھوم رہی, کہاں جا رہی, کیا کھا رہی. بلکہ وہی لڑکیاں پھر آج ایسی اور باتیں کرتی ہیں. کچھ دن پہلے تو وہ ویڈیو وائرل ہوا نا, ایک بچی کا کوئی اگر مسلمان نوجوان جا کے ویڈیو نکال رہا تو ارے تم خود ہمارے کو بدنام کر رہے, پھر غیروں کے ساتھ پھر کے بدنامی, اس کو بدنامی نہیں سمجھ رہی, لیکن جو ویڈیو نکال رہا اس کو بولے کہ تو بدنام کر رہا میرے کو ویڈیو نکال کے, بول رہی. حالات اتنے برے ہیں, حالات ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ یہاں گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے نا. حیدرآباد میں دیکھ کے میرے امی کے سامنے بولنے والا کون ہے مجھے, بنگلور میں دیکھ کے میرے امی کو بولنے والا کون ہے, کون نہیں ہے نا بھائی, گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اسے یہ بات یاد ہوتی کہ نہیں تیرے فرشتے جو تیرے کندھوں پہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے, تو جس زمین میں, جس ہوٹل میں, جس آئس کریم پارلر میں, جس اویو ہوٹل میں تو بیٹھی نا, وہ زمین کا حصہ, وہ کمرہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا. بھلے تو پوری زندگی اس گناہ کو چھپا کے رکھ سکتی ہوں گی, رکھ سکتا ہوں گا, پوری زندگی کسی کو نہیں معلوم ہے جیسا مینٹین کرے ہوں گے, لیکن وہ کمرہ, وہ حصہ, وہ پارک میں بیٹھا ہوا وہ بینچ, وہ آئس کریم پارلر میں بیٹھا ہوا ٹیبل, وہ کل قیامت کے دن اس زمین کا حصہ گواہی دے گا کہ تم کس کے ساتھ بیٹھے, کس کے ساتھ کیا کرے. نہیں معلوم ہے آج. یہ تمہارا جسم کا حصہ, جس حصے کو آج لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اس کو خوبصورت بنا کے, بغیر کیا ہے وہ نقاب کے, آج خاص طور سے یہی لڑکیاں جن کو جاب کرنے کا شوق ہے, جن کو اعلیٰ تعلیم کے نام پہ چھوڑ دیے ماں باپ, ان کو چہرہ چھپانا ان کو پسند نہیں آتا, اسی لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ بھویں بناتے ہوئے, حرام چیزیں میک اپ کرتے ہوئے لوگوں کو کیا ہے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کھلا چہرہ لے کے گھومتے ہیں. کوئی بھی دیکھ لیا تو ارے پہلے مسلمان بولے تو ایسی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ارے مسلمان بہت خوبصورت رہتی بھائی عورت, اس کو پھنسانا ہے کسی نہ کسی طرح, وہ جال میں پھنس جاتا ہے یا پھر یہ اس کے جال میں پھنس جاتی ہے. تو یہی تمہارا جسم کا حصہ جس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تم خوبصورت بنائے تھے, یہ جسم کا حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا, یاد رکھو. اور جتنی عورتیں خاص طور سے دیندار سمجھنے والی اپنے آپ کو, یہ حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ جو آئی بروز بناتی ہیں, کس کے لیے؟ لوگوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے, دکھنے کے لیے, تو یہ تمہارا آئی بروز بنانا کل قیامت کے دن گواہی, یہ آئی بروز تمہارے کل قیامت کے دن گواہ بنیں گے. اللہ یہ حرام تھا لیکن یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, خوبصورت دکھنے کے لیے ایسے حرام کام کرے تھے, یہ تمہارے آئی بروز کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. یاد رکھو اس چیز کو. تم سمجھ رہے ہوں گے بچ جاتے نا بھائی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا بھائی, کچھ بھی کر لو چل جاتا. نہیں نہیں نہیں, خوبصورت دکھنے کے لیے جو بھی تم حرام کام یہاں پر کر رہے, کل قیامت کے دن پکڑے جاتے. وہی خوبصورتی تمہارے کو کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھو. تو جسم کا حصہ یہ چمڑیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی. تو اس جسم کو, اس چہرے کو کس کس کو دکھائے تھے تم, چاہے تم ویڈیو میں جا کے دکھائے تھے, فوٹو میں جا کے دکھائے تھے, شادی کے ویڈیو بنا لیے تھے یا شادی کے فوٹوز بنا لیے تھے, تم کیا کیا لگا کہ کتنے غیر مسلموں کو تمہارا چہرہ دکھائے. یہاں دنیا میں کوئی نہیں پوچھ رہا ہوں گا, بے غیرت ہوں گا تمہارا باپ, بے غیرت ہوں گا تمہارا بھائی, بے غیرت ہوں گا تمہارا شوہر, کچھ بھی نہیں بولا دنیا میں, لیکن یہ کل قیامت کے دن تمہارا چہرہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. یاد رکھ لو اس چیز کو. آج ہمارے نوجوان شراب کے باٹل پکڑ رہے, سگریٹاں پکڑ رہی ہے, یہ سگریٹاں پکڑی ہوئی ہے انگلی کل قیامت کی دن گواہی دے گی اس کو. شراب کا باٹل پکڑا ہوا یہ ہاتھ, یہ ہتھیلیاں کل قیامت کی دن گواہی دیں گی. اللہ تعالیٰ یہ آیت کون سا, سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 نکال کے دیکھو تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ یہ سب گواہی دیں گے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, کہاں تک آئے ہم لوگ؟ 4 آیت تک آئے نا, ٹھیک ہے. سورہ زلزال آیت نمبر 4 ابھی ہم لوگ سنیں. اس کے بعد سورہ زلزال کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. یہ سب کیوں گواہی دے رہے, یہ سب گواہی اس لیے دے رہے, اور زمین بھی خبریں اس لیے بیان کر رہی ہے کیونکہ رب حکم دیا.
رب حکم دیا تو ہر چیز. دیکھو یہاں سے ایک اور نقطے کی بات سمجھ میں آتی ہے, ذرا غور سے سمجھنا. ہر چیز رب کے حکم سے ہی چلتی ہے. رب کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی ہے. مثال سے اگر سمجھنا ہو, ہمارے آنکھوں کے سامنے کئی نشانیاں ہوتی جی, ہم لوگ اصل غور نہیں کرتے. کیسے؟ ہماری آنکھ ہے, آنکھ کیا کام کر رہی ہے ابھی؟ دیکھنے کا کام کر رہی ہے. اس کو حکم کون دیا؟ ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہم حکم دیے نا, کھولے تو دیکھ رہے. نہیں. جب اس جسم سے روح نکل جائے گی نا, آنکھ رہتی جیسی تھی ویسی یا آنکھ بھی غائب ہو جاتی؟ بولیے نا. جب کوئی انسان مر جاتا, روح نکل گئی فوراً, تو اس کی آنکھ جو اب تک تھی ویسے ہی رہتی یا روح کے ساتھ آنکھ بھی اٹھ جاتی؟ ویسے ہی رہتی نا. تو کیا اب وہ آنکھ دیکھ سکتی؟ اب تک دیکھ رہی تھی نا, وہی آنکھ ہے, اب کیوں نہیں دیکھ رہی پھر؟ کیونکہ رب کا حکم ختم ہو گیا. یہ ہاتھ ہے, اب تک ہلا رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, پکڑ رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا. یہ ہاتھ, میں مر جاؤں گا تو میرے ہاتھ ایسے ہی رہتے نہیں رہتے. یہ انگلیاں بھی ہے, یہ ہاتھ بھی ہے, سب ہے. لیکن کیا اب یہ انگلیاں مڑ سکتے, قریب آ سکتے, کھانا ملا سکتے, منہ تک لے جا سکتے؟ نہیں. ہاتھ ہے لیکن اب کام نہیں کرتا. کیوں؟ اب تک جو کام کرا کس کے حکم سے؟ رب کے حکم سے. رب کا حکم جتنے دن تھا, یہ ہاتھ کام کرے, یہ پیر کام کرے, یہ آنکھ کام کرے, یہ زبان کام کر رہی. لیکن جب رب کا حکم ہوگا کہ نہیں کام کرنا تو نہیں کام کرتے. اسی طرح رب حکم دے گا زمین کو بھی تو وہ زمین گواہی دے گی. رب حکم دے گا جس دن یہ ہاتھوں کو, یہ آنکھوں کو, تو یہ آنکھ اور یہ ہاتھ بھی بولنا شروع کر دیں گے. اب حکم نہیں دیا اس لیے یہ نہیں بول رہے. رب حکم دے گا قیامت کے دن تو بولنا شروع کریں گے. تو یاد رکھو ہر چیز رب کے حکم سے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. اللہ اکبر. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ٹھہرا کرے گا, اٹھیں گے قیامت کے میدان میں, تو اس دن گروہوں میں بٹ جائیں گے, گروپوں میں بٹ جائیں گے الگ الگ. جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کا گروپ الگ, اللہ کی عبادت کرنے والے سب ایک طرف, مورتیوں کی عبادت کرنے والے ایک طرف, مردوں کی عبادت کرنے والے ایک طرف, شراب پینے والوں کا ایک طرف, زنا کرنے والوں کا ایک طرف, ماں باپ کے نافرمانیاں کرنے والوں کا ایک طرف, بے نمازیوں کا جو نماز چھوڑ کے سو جاتے تھے ان کا گروپ بھی ایک طرف. الگ الگ جماعتوں میں لوگ بٹ جائیں گے. تو یاد رکھو کل قیامت کے دن معلوم ہوگا, پہچانے جائیں گے تم کون سے گروپ میں ہیں. اللہ اکبر. کتنے ذلیل ہوں گے, کتنے رسوا ہو جائیں گے جب اگر ایک گروپ ہی الگ ہو جائے گا. صرف اگر کوئی اسکول میں, کوئی کالج میں اگر فیل ہوئے سو بچے سب ایک طرف, پاس ہوئے سو سب ایک طرف, شرمندگی ہوتی نا. کیسی شرمندگی ہوتی, ارے ہم سب فیل ہو گئے, نیچے منڈی ڈال کے ٹھہریں گے. وہ کبھی مجرم کو کوئی پولیس پکڑ کے لے جاتا نا, انہیں مجرم ہے ویڈیو کے سامنے لائے تو کیسا شرمندگی کے ساتھ نیچے منڈی ڈال کے ٹھہرتے نا. اللہ اکبر. سوچ کے دیکھو تو ہم کون سے گروپ میں رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے گروپ میں رہنا چاہ رہے ہیں, یا پھر وہ ذلیل جو ذلت کی وجہ سے اپنا سر نیچے کیے ہوئے ان کے گروپوں میں رہنا چاہ رہے ہیں؟ انسان دنیا میں جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن یہ گواہیاں سامنے آنے کے بعد, اس کی کتاب اس کے سامنے آنے کے بعد وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کیسے؟ دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے, ہر ایک کی کتاب. لو جی یہ تمہاری کتاب ہے, لو پڑھ لو تم خود. کتاب سامنے آ جائے گی, تم کیا کرے تھے دنیا میں سب اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس تو دیکھے گا گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا. کیا بول رہے؟ وہ کتاب دیکھنے کے بعد ہائے افسوس, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے, نہ چھوٹی چیز چھوڑے اس کے اندر فرشتے, نہ بڑی چیز چھوڑے.
ہائے افسوس کہہ رہے ہوں گے اس دن اور ڈر رہے ہوں گے، ہمارا رزلٹ آنے والا ہے۔ رزلٹ دیکھیے، دنیا میں بھی جب ہمارا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو بچے ڈرتے، کیسا آتا کہ کیا ہے کہ رزلٹ، ایگزام تو دے دیے لیکن رزلٹ کو لے کے ڈر ہوتا۔ یہی ڈر کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اچھا ایگزام بولے تو یاد آیا، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا آسان رکھ دیا یہ ایگزام جو آخرت کے دن ہونے والا ہے۔ دنیا کا ایگزام تو جب ہمارے پاس ایگزام پیپر آ جاتا نا، کوشچن پیپر جب آتا نا، اس میں کون سے سوال ہوں گے ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیسا رحم کرا کہ کل قیامت کے دن کون سے کوشچنس آئیں گے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا۔ تو وہ کیسا بد نصیب اسٹوڈنٹ ہوگا جس کو کوشچن کون سے آئیں گے، کون سے پوچھے جائیں گے پہلے ہی معلوم بھی ہو اور وہ فیل بھی ہو جائے گے، جس کو کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے پہلے سے معلوم بھی ہو اور وہ فیل ہو جائے۔ اب قیامت کے دن اور خبر میں صرف 3 سوال ہے اور قیامت کے 5 سوال ہے، وہ 5 سوال بھی معلوم، یہ 3 سوال بھی معلوم، اس کے باوجود بھی ہم اس کی تیاری نہ کر کے جائیں تو ہم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، یاد رکھو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے نام اعمال، اس کی کتاب اس کو دے دیں گے تو اس وقت افسوس کرے گا، ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر چھوٹا اور بڑا سب کچھ لکھا گیا ہے اور سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، تم کیا کرے، تمہاری کتاب تمہارے سامنے ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کو یوں ہی اٹھا کے جہنم میں نہیں ڈالتا۔ کرو، دیکھ لو، تم خود دیکھ لو کرے یا نہیں کرے۔ تو یاد رکھو میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، تو یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے، کون سی آیت؟ 5ویں آیت مکمل ہو گئی۔ 6ویں آیت میں اللہ تعالیٰ، 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنی کتاب میں دیکھ لے گا۔ تو میں کیا بولا؟ یہ آیت، یہ جو سورہ زلزال، یہ جو سورہ ہے یہ کس لیے نازل ہوا؟ شروع میں بولا تھا تفسیر ابن کثیر کے مطابق 2 لوگ جو یہ سوچ رہے تھے چھوٹی نیکی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کرے تو بڑے نیکیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا، غلط فہمی تھی ان کی، اور چھوٹے چھوٹے گناہ معمولی گناہ کر لیے تو چلتا جی، بڑے گناہ نہیں کرنا بس، جو سمجھتے نا۔ دیکھو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں بتا دیا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ذرہ، رائے کے دانے سے بھی چھوٹی، اور چھوٹی میں تم جتنا چھوٹا سمجھ سکتے وہ چھوٹی ہے بس۔ کبھی اگر مٹی میں ہاتھ رکھے تو کچھ چیزیں جو ہاتھ کو لگ جاتی ہتھیلی کو، وہ ذرہ، یا صبح کے وقت جو سورج کی کرنیں جو روشنیاں آتی تو وہ کھڑکی میں اڑتے ہوئے کچھ ذرات نظر آتے، دھول، وہ ہم ہاتھ سے پکڑے تو بھی نہیں دکھتے، پھر وہ روشنی سے الگ ہوئے تو بھی نہیں دکھتے، اس کو بولتے ذرہ۔ یعنی اتنی چھوٹی چیز بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھاتا، تو ہم چھوٹا گناہ سمجھ کے جھوٹ بول دیتے نا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دکھاتا؟ ارے چھوٹا گناہ ہے نا جی غیبت کرنا، یہ بھی نہیں کرنا کیا، بلکہ جو غیبتیں کر لیتے نا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دکھاتا؟ ارے چھوٹا گناہ ہے نا جی کبھی نماز چھوڑ کے سو گئے تو فجر کی نماز، کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لاتا؟ مسجد میں گئے یا پھر کہیں پر بھی چلے گئے یا کون سی بھی جگہ پر، اگر جانے کے بعد وہاں پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، جیسا کہ اس کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، پتھر ہے، کانٹا ہے، اگر اسے ہم راستے سے ہٹا دیے تو چھوٹی چیز ہے نا بھائی، چلتے چلتے خالی ایسا پیر سے یوں کر دیے، خالی بس پیر سے یوں ڈھکل دیے، راستے میں تھا ایک چھوٹا سا پتھر، یا کوئی پن جو برقعوں کو لگا لیتے ہیں آپ لوگ، ایک پن اگر غلطی سے کوئی گرا دیے کہیں پر، دیکھے آرام سے اس کو نکال دیے، اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیے، باہر جانے کے بعد کہیں پر پھینک دیے کچرے کے ڈبے میں، چھوٹی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے دن دکھائے گا، یہ ثواب کا کام تم کرے تھے، یہ نیکی کا کام تم کرے تھے۔ کچرا چھوٹا سا مسجد میں خالی چلتے چلتے ایک تنکا گر گیا، اٹھائے، ایک پیپر گر گیا، اٹھائے، صاف رکھنے کے لیے صفائی کرنا ہے، یہاں پر گندگی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھائے گا۔ حالانکہ حدیث میں آتا نا، کئی مرتبہ سنے، صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں،
ایک زانی عورت، زنا کرنے والی عورت، لیکن ایک مرتبہ کتے کو دیکھی، پیاسا کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک نیکی کی وجہ سے۔ کتے کو پانی پلانا کوئی بڑی بات ہے کیا؟ کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ذرہ برابر بھی نیکی کرو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، اس کا اجر تم کو دے گا۔ ایک دوسری عورت ہے جو بلی کو باندھ کے رکھ دی تھی، کھانا پانی نہیں دی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ دیکھو چھوٹا گناہ، ایک جانور ہے نا، یہ مار دینا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھو، ذرہ برابر بھی اگر گناہ کرے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے دکھائے گا، اس کا عذاب بھی دے گا۔ اور یہ ذرہ سمجھ کے ہم لوگ چھوٹا سمجھ کے جو گناہ کرتے نا، چاہے وہ گناہ کرنا ہو یا نیکی کا کرنا ہو، ذرہ سمجھ کے، وہ ذرہ ہمارے کو پھر آگے لے کے چلے جاتا۔ دیکھو پہلے کیا ہوتا، ارے چھوٹا گناہ نا جی، چلو تھوڑا کر لیں گے، ایسا موبائل دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے اگر کوئی ویڈیو آ گیا، ارے چھوٹا نا جی، خالی 30 سیکنڈ کا شارٹ کلپ دکھ رہا، بلکہ ذرہ اس کو پلے کرے، کیا ہوتا اس کے بعد؟ اور ایک آٹومیٹک آتا کہ نہیں آتا؟ اس کے بعد اور ایک آتا، اس کے بعد اور ایک آتا، ارے ذرہ 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 تھوڑا بول کے شروع کرے، وہ کہیں لے کے جا کے تمہارے کو چھوڑ دیتا، کئی گھنٹے تمہارے برباد کر دیتا، کئی گناہ کی چیزیں دیکھنے پہ مجبور کر دیتا۔ اسی طرح تم چھوٹے چیز بول کے اگر نیکی کا کام شروع کرے نا، جیسا کہ مرد حضرات کے لیے خاص طور سے اگر داڑھی رکھنا ہے اس کو، تو کیا کرتا؟ اگر پہلی مرتبہ وہ داڑھی رکھتا ہے، ارے پہلے چھوٹی رکھ لے تم بھائی، تھوڑا کٹ کر تم، لیکن تھوڑا چھوٹی، پھر اس کے بعد اور تھوڑے دن کو اور بڑی رکھتا، اور بڑی رکھتا، اور بڑی رکھتا، ایسا یعنی اس کو نیکی کی طرف لے جاتی۔ اگر کوئی داڑھی رکھا ہوا آدمی کٹ کرنا شروع کر دینا، ذرہ 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 بول کے انہیں ایک دن آتا کہ انہیں پورا صاف کر دیتا۔ تو اسی طرح نیکی اگر ہم چھوٹا سمجھ کر لیتے تو وہ زیادہ نیکی کی طرف بھی لے کے جاتا، اور گناہ کو بھی اگر چھوٹا سمجھ کے کر لیتے بڑے گناہ کی طرف بھی لے کر جاتا۔ یاد رکھو، اس لیے کبھی بھی دعوتوں میں جا رہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے اگر مثال دینا ہے تو کسی دعوت میں جا رہے، یا پردے کا مسئلہ ہے، برقعے کا مسئلہ ہے، چھوٹا نہ بھائی، ذرہ نہ بھائی، ایک بار کر لیں گے نا بھائی، اگر تم ایسا کریں گے نا تو پھر وہ تمہیں دور تک لے جاتا۔ یاد رکھو، بہت دور تک لے جاتا، گناہ بھی ہو یا پھر نیکی بھی ہو۔ اس لیے نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز ٹھیک ہے بھائی، ایک ٹائم کی نماز ہے، ٹھیک ہے بھائی، 2 رکعت ہے، چھوٹا نیکی کا کام سمجھ کے اگر کریں گے نا، یہ پھر تم نیکیوں میں اور آگے بڑھتے۔ آج 2 رکعت پڑھے، کل 4 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوتی، اور پرسوں 6 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوتی۔ لیکن ایک ہی نماز نہ جی چھوڑ دیں گے، آج ایک دن فجر میں سو جائیں گے بولتے نا، پھر یہ ایک دن کا سو جانا کل بھی سلاتا، پرسوں بھی سلاتا، ہفتے میں 4 دن سلا دیتا۔ ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم ذرہ برابر نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھائے گا، اور ذرہ برابر گناہ کرے اس کو بھی لائے گا۔ اس لیے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے گناہ کرنا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل میں دھبا لگ جاتا ہے، اس کے بعد کالا ہو جاتا، سیاہ ہونے کا مطلب کالا ہو گیا۔ اگر وہ چھوٹا سمجھ کے اور ایک گناہ کرا، اور ایک گناہ کرا، اور ایک گناہ کرا، تو ایک گناہ بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد کبھی اتفاق سے انسان ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لیے تو کیا ہو گیا؟ وہ گناہ دھل گیا۔ پھر بار بار توبہ کرے تو پھر گناہوں سے بچ سکتے، وہ دل صاف ہو جاتا۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے۔ شیطان ہمارے کو یہ آس دلاتا، ارے پرسوں سے رمضان گزرا نا جی، رمضان کے بعد عید الاضحیٰ کا موقع بھی آیا، بقرعید بھی گزرا نا جی، بقرعید میں قربانی دے دیے، رمضان میں روزے رکھ لیے، کتنے نیکیاں مل گئے تمہارے اکاؤنٹ میں نا، بہت نیکیاں جمع ہو گئے۔ اب تھوڑے گناہ کر لیے تو کیا ہوتا، اب تھوڑے نمازاں چھوڑے تو کیا ہوتا، اب تھوڑے فلماں دیکھ لیے تو کیا ہوتا، اب تھوڑا جھوٹ بول لیے تو کیا ہوتا، اب تھوڑی غیبت کر لیے تو کیا ہوتا۔ شیطان ایسا آس دلاتا۔ لیکن انبیاء کا، نبیوں کا معاملہ کیسا تھا؟ نبی ہمارے لیے آئیڈیل نا، نمونہ نا۔ نبیوں کی سوچ کیسی تھی؟ چھوٹی غلطی کرے تو اس کو بڑا سمجھتے تھے، ہم بڑا گناہ کر لے کے اسے چھوٹا سمجھتے۔ جیسا کہ ایک گناہ کر لیے تو نبیوں سمجھ لیتے تھے، انبیاء کا یہ معمول تھا۔ انبیاء اصل میں انبیاء کی سوچ یہ تھی، ایک گناہ کرے تو 100 گناہ کرے جیسا ڈرتے تھے۔ ہم لوگ 100 گناہ کر کے بھی ایک گناہ کرے جیسا سمجھ لیتے ہیں۔
جیسا کہ کل قیامت کے دن، قیامت کے تعلق سے ہی وہ ایک واقعہ یاد آیا، حدیث میں آپ سنیں کئی مرتبہ، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، روئیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ آج بہت زیادہ غصے میں اللہ تعالیٰ، میں اللہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی. کیا غلطی؟ جنت میں اللہ تعالیٰ جس درخت کے پاس جانے سے منع کرا تھا میں وہاں پر چلے گیا، ایک گناہ ہوا مجھے، وہ ایک گناہ، وہ ایک غلطی کا میرے کو ڈر ہے، اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، میں بات نہیں کر سکتا بولے. پھر وہاں سے لوگ جائیں گے کہاں؟ نوح علیہ السلام کے پاس، پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ نبیوں کے پاس جائیں گے نا، ہر نبی اپنی اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام بولیں گے میں کچھ جھوٹ بولا تھا. جھوٹ بولنا وہ بھی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ صرف بات کو گھمانے کے لیے وہاں پر مجبور تھے، کسی بادشاہ کے سامنے بیوی کو بہن بول دینا پڑا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، وہ تو دینی لحاظ سے دینی بہن ہی ہوتی. کسی کی بھی بیوی دینداری کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہیں، تو میری بہن بول دی. تو وہ یاد آ کے نہیں وہ ایک جھوٹ بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک غلطی کی وجہ سے ڈر رہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے کس لیے؟ کہ میں ایک آدمی کو مکہ مارا تھا، انہیں مر گیا، وہ ایک غلطی میرے سے، ایک غلطی کو لے کے ڈر رہے ہیں. تو سوچو، ایک غلطی کو لے کر انبیاء ڈرتے تھے اور ہم لوگ ہزاروں غلطیاں کر کے نہ ڈرے. ہمارا ایمان اور انبیاء کی ایمان میں کتنا فرق ہے. تو یہ سورہ ہم لوگوں کو یہی چیز یاد دلا رہا ہے. اور چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، چھوٹی نیکی ہے لیکن معمولی مت سمجھو، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ چند نصیحتیں تھیں ہم لوگوں کو اس صورت سے ملتی ہے کہ ہم سورہ زلزال کو جب بھی پڑھیں نماز میں، کم از کم یہ 8 آیتوں کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، اور جیسے ہی اللہ اکبر بولے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد جیسے ہی اذا زلزلت الارض زلزالہا بولتے ہمارے ذہن میں پوری زلزلے کی کیفیت یاد آ جائے، ہمارے دماغ میں گھومے قیامت کے دن زلزلہ آئے گا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو قیامت کے دن زلزلہ آئے گا یہ بد سے بدترین لوگوں پر آئے گا. یعنی قیامت کے جو نشانیاں پورے ہو جائیں گے نا، تو وہ نشانیوں میں پورے نیک لوگ جتنے بھی ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. آخر میں جو قیامت جن کے اوپر آئے گی وہ بد سے بدترین لوگ ہوں گے، گناہ گار، مشرک، کافر لوگ ہوں گے، انہی کے اوپر قیامت آئے گی. یہ بات بھی یاد رکھو. لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ پوری زمین کو جھنجھوڑ دے گا، ہمیں یہ یاد ہونا. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جیسے ہی ہم ایک آیت پڑھے اس دن قیامت خبریں بیان کر دے گی. جیسے ہی آیت پڑھے فوراً ہمارے ذہن میں آ جانا میں فلاں گناہ کرا تھا، کتنے گناہ کرا تھا، نہیں معلوم ہو کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹی تھی، کتنے گناہ کے کام کرا تھا، وہ ہمیں یاد آ جائے. اللہ قیامت کے دن وہ نماز میری آئے گی جس دن میں سو گیا تھا چھوڑ دے گی. ہمیں اپنے گناہ یاد آ جائے. زمین گواہی دے گی میں زمین کے کون کون سے حصے پہ کتنے گناہ کرا تھا. اگر لوگوں کے سامنے میرے وہ گناہ ظاہر ہو گئے تو میری کیا حالت ہوگی، کتنا میں ذلیل ہو جاؤں گا. اپنے گناہ یاد آ جائے، وہ قیامت کے 50,000 دن کا وہ ایک دن یاد آ جائے، وہ کیفیت یاد آ جائے. ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. زمین تانبے کی جیسی ہوگی، پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہم لوگ ہوں گے، ایک دوسرے سے چیختے چلاتے ہوئے ہوں گے. میرے امی مجھے دیکھ کے بھاگ رہے، میرے بچے میرے کو دیکھ کے بھاگ رہے، میرے شوہر میرے کو دیکھ کے بھاگ رہے، میری بیوی میرے کو دیکھ کے بھاگ رہی، کوئی کام نہیں آ رہا. اس دن کیا ہوگا؟ انبیاء خود ربی سلم کی دعا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام جیسے اتنے بڑے نبی ہو کر بھی اللہ میں اپنے جان کی سلامتی چاہتا ہوں بول کے دعا کر رہے. اس دن میری کیا حالت ہوگی؟ یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ پیاس کی شدت برداشت نہیں کر کے لوگ بھاگ رہے انبیاء کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، اللہ جلدی سے ہمارا حساب کتاب شروع کر دے. لیکن نبی خود ڈر رہے ہوں گے، انبیاء ڈر رہے ہوں گے کہ ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے. کیا حالت ہوگی میری؟ جیسے ہی ہم اذا زلزلت الارض شروع کرے نماز میں، اگر ہمیں یہ قیامت کا منظر یاد آ جائے تو پھر کچن میں
کیا گوشت پک رہا, کیا بریانی داغ لگ رہی, بچے اسکول سے آ رہے ہوں گے, شوہر آ رہے ہوں گے, یہ یاد نہیں رہتا. یاد رکھو, جب ہماری نماز کی کیفیت یہ ہوگی نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ مجھے یاد ہو نا, تو پھر نماز کے بعد ٹی وی کھول کے بیٹھنا ہے یا پھر کیا کرنا, کہاں گھومنے جانا, یہ یاد نہیں رہتا. 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے, جو بھول جاتے نا ہم لوگ نماز میں, یہ بھولنے کی کیفیت بالکل ختم ہو جاتی جب ہم ترجمے کو کم از کم یہ چھوٹے چھوٹے سورتوں کے ترجمے یاد کر لیں گے. تو نماز میں خشوع, نماز میں خضوع, نماز پڑھتے ہوئے کبھی پیران درد دے رہے, کمر درد دے رہی, یہ ہیلے بہانے بھی ختم ہو جائیں گے. نماز پڑھتے ہوئے مزہ آنے لگے گا, نماز پڑھتے ہوئے خوشی ہوگی, نماز چھوڑ کے ڈر لگے گا. کسی کام سے, کسی مجبوری میں, کبھی غفلت میں اگر کوئی نماز چھوٹے گی نا تو اگلی نماز سے پہلے اسے ادا کرنا بولے سو ایک ڈر ہوگی, ایک فکر ہوگی. اگر یہ کم از کم ایک صورت یاد ہوگی نا, ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. جب بھی یہ دیکھو ہمارا ایمان تازہ ہوتا, جب بھی نماز میں پڑھو آپ یہ صورت پڑھو اور یہ تمام چیزیں سوچو, تو پھر ظلم سے رکیں گے ہم, گناہ سے رکیں گے ہم, نیکی کے قریب ہوں گے ہم, اللہ کا ڈر ہمارے ذہن میں آئے گا. یاد رکھو. تو یہ صورتیں خود بھی پڑھیں, خود بھی یاد رکھیں, اور ہمارے بچوں کو بھی بچپن سے ان صورتوں کا ترجمہ یاد دلائیں, اور اپنے بیانوں میں, اپنے تقریروں میں, اپنی مجلسوں میں ایسے قرآن کی آیتوں کو سمجھانے والے بنے تاکہ لوگوں کو دین کے قریب کر سکے. ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بنے, برائیوں سے روکنے والے بنیں گے. کب؟ جب ایسے ہی ہم لوگ یاد کریں گے. تو ایسا اگر ہم لوگ علم سیکھیں گے تو, اب یہ سیکھیں تو آپ کی اتنی دیر سے جو 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے سے بیٹھے, آپ کی ایمان کی کیفیت کیسی ہے, آپ کے دلوں کی اور میرے دلوں کی کیفیت کیسی ہے, ہم لوگ محسوس کر سکتے. اب ہماری کیفیت کیسی ہے. اب یہاں سے نکل کے اگر گھر جا کے 1 گھنٹہ فلمیں یا سیریلیں دیکھ لیں گے نا, تو پھر اس وقت ہماری کیفیت بدل جاتی ہوتی نا. کیسے بدلتی ہم کو معلوم ہے. تو اس لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اور ایسے قرآن کو سمجھنا اور ایسا علم حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں قرآن کو یاد رکھنے, قرآن کو سیکھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے. ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کر جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.